علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج پھر حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ باب الاسلام سندھ کے شہر سکھر کے اسلامی بھائی ہیں، اور میری بائیں طرف اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ تشریف جناب شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی سوال ہے سکھر والوں سے، حدیث پاک کے مطابق جنت میں درخت لگوانے کا کیا طریقہ ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر ایک مرتبہ کہے گا تو انشاءاللہ عز و جل ہر ایک کلمے کے بدلے جنت میں درخت لگا دیا جائے گا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حدیث پاک کا سوال ہے آپ سے، حدیث پاک کے مطابق اہل جنت کو کس چیز کا افسوس ہوگا؟ جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، مگر جنتی بھی کسی وجہ سے افسوس کریں گے، اور وہ وجہ کیا ہوگی سنیے۔ حدیث پاک کے مطابق اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں صرف اس چیز کا افسوس ہوگا کہ جو گھڑی دنیا کے اندر ذکر اللہ سے غافل گزری ہو، وہ ساعت یعنی گھڑی جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی، اس گھڑی کا گزرنے کا جنتیوں کو بھی افسوس ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تو ان گھڑیوں کو، ان سانسوں کو خوب، جس کو کہتے ہیں نا کہ وصول کیجئے، ان لمحات میں اللہ کا ذکر کیجئے اور برکتیں لوٹیے۔ سوال ہے ہمارے سکھر والوں سے، جس مقام پر امام اعظم کی وفات ہوئی وہاں آپ نے کتنی مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا تھا؟ جہاں پر امام اعظم کی وفات ہوئی اس جگہ پر آپ نے 7000 مرتبہ جو ہے قرآن پاک اس مقام پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بمنزلہ ہارون علیہ السلام ہیں؟ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ میرے لیے بمنزلہ ہارون علیہ السلام ہیں؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے، مگر دیکھیں کون جواب دیتے ہیں۔ غلط جواب دینے والے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کر جائیں جناب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تک آپ کے بڑے جواب درست ہوئے ہیں، مگر آج بھی جواب درست ہو گیا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفہ لے لیا ہے جناب۔ کیا شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 10 میں سے 10 نمبر دونوں ٹیموں نے حاصل کیے ہیں۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ سوال ہے سکھر والوں سے، حکیم لقمان کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے، کیا حکیم لقمان نبی تھے؟
جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے بلکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک صالح مرد تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنایا تھا. آپ نبی نہیں بلکہ حکیم تھے، اور یہی جمہور علماء کا قول ہے. بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں مبارک درخت سے مراد کون سا درخت مراد ہے؟ زیتون کا درخت مراد. قرآن پاک میں مبارک درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کی کس صورت میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے منافع کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ سورہ نحل میں. سورہ نحل میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور منافع کا تذکرہ کیا گیا. جواب درست دے دیا ہے. دونوں ٹیموں سے ایک ایک اسلامی بھائی ادھر ادھر جا رہے ہیں. تینوں اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں. سب سے ایک ایک نمبر پوچھا جائے گا. صحیح جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر ملیں گے، اور غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. اس سفر اکیلے میں جو کرنا ہے، مدد بھی نہیں لے سکتے اور کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتے. 6 نمبر ہیں. پہلا دکھایا جائے، پہلا آپشن دیا جائے ہمارے سکھر والوں کو. جی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 6. بتائیے 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. یہ کون سے صحابی دعا کیا کرتے تھے؟ کس صحابی کی یہ دعا ہے؟ دوبارہ دکھائیے جناب یہ سوال. اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس صحابی کی دعا ہے؟ بہت خوبصورت دعا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب غلط ہے. یہ مشہور دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اور اللہ نے ان کی دعا یہ قبول بھی کی کہ ان کو مدینہ منورہ میں شہادت ملی، اور مدینہ منورہ ہی میں ان کا مدفن نصیب ہوا. اور مدفن بھی کیسا ملا کہ آج نبی پاک کے ساتھ روضہ رسول میں موجود ہیں. 2 نمبر نہیں دے سکے ہمارے سکھر کے اسلام بھائی. باری ہے اسلام آباد والوں کی. جی 1 نمبر. 1 نمبر اسلام آباد والوں نے کہا ہے. 1 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتائیے. بتائیں اصحاب صفہ کے دودھ والے واقعے میں کتنے اصحاب نے پیٹ بھر کر دودھ نوش فرمایا تھا؟ اصحاب صفہ کے جو دودھ والا واقعہ تھا، کتنے صحابہ تھے جنہوں نے پیٹ بھر کر دودھ نوش فرمایا تھا؟ 70 صحابہ کرام. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کس صورت میں، اللہ آئی تھنک دس از رانگ بیل، کیونکہ جواب سوال ہی پورا نہیں سنا ہے. کس صورت کی بات ہو رہی ہے؟ کیسے جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کس صورت میں، یہاں جا کر سوال رک گیا تھا. 5 سیکنڈ ہیں، جلدی کریں مدینہ. اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں، اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں، انا للہ و انا الیہ راجعون. سوال یہ تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کس صورت میں اپنی وحدانیت کا مکمل ذکر کیا ہے؟ اور جواب بڑا آسان تھا، سورہ اخلاص. مگر یہ جوش ہوش کے بغیر تھا جو 2 نمبر لے گیا اور مقابلے میں فرق ڈال گیا. اب باری شیر کی ہے. اب میں دوسرے مصرے سے سٹارٹ لے رہا ہوں. کشتی. اللہ، اسلام آباد والوں نے پھر پہلے بیل بجا دی ہے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے مدنی چینل کے ناظرین. فرق بہت بڑھ گیا ہے. اب 6 نمبر کا فرق ہے. میرے پاس 2 سوالات ہیں اور 2 اشعار ہیں. 8 نمبر ہیں اور فرق 6 نمبر کا ہے. اب سکھر والوں کو بہت زور لگانا ہوگا. اب باری سوال کی ہے. حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو
اللہ، اسلام آباد والوں نے بیل بجائی ہے. کیا وہ سوال صحیح ہے؟ سنا صحیح ہے؟ سمجھا صحیح ہے؟ کیا ہونا ہے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو خواب میں کس شکل میں دیکھا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ اللہ پاک کا فرمانے علیشان قرآن مجید میں انی رأیت 11 کوکبا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے، ستاروں کی شکل میں دیکھا. اپنے بھائی کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 ستاروں کی شکل میں دیکھا. جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل. آدھا سوال سن کے سوال سمجھنا، پھر اس کا جواب دینا. اب باری شیر کی ہے. ہاتھ کو، جی جناب، ہاتھ کو کان پر رکھو، پابا ادب سمیٹ لو، دال ہو ایک ہا ہو ایک، نام الہی لکھا ہا اور الف لام دو، دال ہو ایک ہا ہو ایک، آخر حرف لام دو. دال ہو ایک ہا ہو ایک، آخر حرف لام دو. جواب درست دے دیا ہے. سوال یہ ہے، بیل، جناب بیل کے بعد ہی بیل بجا دی ہے. کتنے دانت کا بیل ہے؟ بیل اپنے ڈکرانے میں کیا کہتا ہے؟ جناب سوال یہ ہے کہ بیل اپنے ڈکرانے میں کیا کہتا ہے؟ جواب بتائیے. سبحان اللہ و بحمدہ. بیل اپنے جب ڈکراتا ہے، آواز نکالتا ہے، اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. قریب آنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، مگر اب میرے پاس فقط ایک شعر رہ گیا ہے. کیا خوب ہو، جناب پھر سکھر والوں نے بیل بجائی ہے. کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے، پہنچا دیا ہے میں نے شہ کو سلام تیرا. پہنچا دیا ہے میں نے شاہ کو سلام تیرا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. آخری سوال اگر ہوتا تو شاید سکھر والے ٹائی کر جاتے، مگر 2 نمبر کے فرق سے آج اسلام آباد والے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی ہوئے. سکھر کی ٹیمیں ہمیں یاد رہیں گی، 2 ٹیمیں کوارٹر فائنل تک پہنچی، مگر دونوں میں سے کوئی بھی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. مجھے یقین ہے کہ دکھی دل ہوں گے، اشکبار آنکھیں ہوں گی، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بہت زیادہ کوشش کی انہوں نے. ہم اپنے اسلامی بھائی جو بڑے اشکبار ہیں ان کو ذرا قریب تو لائیں. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ جائیں گے انشاءاللہ مدینے جائیں گے. ذہنی آزمائش ختم ہو گیا نا. آقا نے بلانا ہے تو انشاءاللہ بلاوا آ ہی جانا ہے. مائک دیجئے بھائی. کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ ان سے مائک دیں، مائک دیں ذرا. آپ سکھر میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں؟ جی. کیوں رو رہے ہیں یہ تو بتائیں. مدینہ وجہ تو بتا دیں. جی کیا وجہ ہے؟ ارے وجہ تو بتائیں نا. مدنی چل کے ناظرین، ہم نے امیر اہل سنت سے ایک جملہ سنا ہے، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. ان کے آنسو رک ہی نہیں رہے، ہم ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر بھی یہ کھڑے نہیں ہو رہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی اپنے غلاموں پر ہو ہی جاتی ہے. ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے ایک اسلامی بھائی ہیں، امیر اہل سنت کے ساتھ آپ نے کئی بار انہیں دیکھا ہوگا، مفتی حسان صاحب. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے دوران وقفہ ان کی کال آئی، اور کیا شاندار کال آئی. فرماتے ہیں کچھ دنوں پہلے غالباً 12 ربیع الاول کے مدنی مذاکرے میں ان کا ٹکٹ نکلا تھا. وہ کہتے ہیں میرا ٹکٹ اس عاشق رسول کو دے دیں. دیکھیں یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے، اور یہ ان کا بلاوا ہے. تو بات یہ ہے کہ جنہیں سرکار بلاتے ہیں ان پہ کرم ہوتا ہے. اب میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایک ٹکٹ سے یہ دیوانہ نہیں جا سکے گا، کیونکہ ان کی عمر 40 سال سے چھوٹی ہے. اور ہمارے یہاں پاکستان میں ایک قانون ہے کہ 40 سال سے، جی ہو گئی ترکیب. چلو بھئی یہ تو لگتا ہے ہاتھوں ہاتھ کوئی ٹکٹ آ گیا ہے. جی اچھا کہاں سے آیا ہے؟ کوئی کال آئی ہے؟ ذرا آئیے. چلیں جناب، دیکھو یہ ہے بلاوے کی باتیں ہیں. کچھ یہ فائنل پہنچ کر بھی شاید ایک ٹکٹ لیتے، اور آج یہ ہار کر اور سرکار کی یاد میں کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے
نعمان اتاری ہمارے کوئی بھائی ہیں مدنی چینل کے ناظرین میں سے ہیں، انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے، کال کی ہے اور اپنا نمبر بھی دے دیا ہے کہ ایک ٹکٹ ان کی طرف سے اس عاشق رسول کو دیا جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیں انتظام ہو گیا تو 2 ٹکٹ بھی آ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔